Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، 12 وقت ایسے ہیں جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی. یعنی یہ 12 وقت ایسے ہیں کہ اس میں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو آپ ان اوقات میں ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیجیے گا. انشاءاللہ یہ ایسے وقت ہیں کہ ان اوقات میں جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خالی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتا ہے. تو یہ بڑے ہی قیمتی اوقات ہیں. آپ ضرور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجیے. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم فلاں دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہو رہی. تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ہے. آپ ان اوقات میں اپنی وہ دعائیں جو آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ان خصوصی اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں. انشاءاللہ ضرور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، خصوصی فضل و کرم ہوگا. ویسے تو دن ہو یا رات، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ مومن کامل یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن یہ جو 12 اوقات ہیں ان کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ترغیب دی ہے. احادیث میں اس طرف اشارہ دیا ہے کہ ان اوقات میں دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں. تو آئیے جانتے ہیں وہ 12 اوقات کون سے ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہیں. یاد رکھیں، کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے جس میں گناہ نہ ہو، یعنی کوئی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اتنا سارا حرام پیسہ دے دے، یا میں وہ اس طرح مطلب گناہ کا کوئی عمل نہ ہو دعا میں، تو یا اور نہ وہ صلہ رحمی کے خلاف ہو، تو اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور بندے کو عطا کرتا ہے. یا تو اس دعا کو جلد پورا کر دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا پھر اس کی اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس سے ٹال دی جاتی ہے. تو ہم لوگ جو یہ جلدی میں پڑ جاتے ہیں نا اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارا وہ جو ہم نے مانگا تھا وہ نہیں ملا، تو یاد رکھیں یہ ہماری سوچ ہے اور ہمارا وہم اور گمان اور خیال ہوتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے حق میں بہتر ہو. اور کئی مرتبہ اللہ نے وہ جو ہم نے دعا مانگی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز عطا کر دی ہوتی ہے. یا تو وہی دعا قبول ہو جاتی ہے یا پھر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے. یعنی قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب ایک بندے کو قیامت کے دن اس کی دعاؤں کا صلہ ملے گا نا تو وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہی میری دعاؤں کا بدلہ مجھے دیا جاتا. تو کچھ لوگوں کی دعا کا بدلہ قیامت کے دن، اور کچھ کو اس کا صلہ اس انداز میں ملتا ہے کہ وہ جو دعا مانگتا ہے وہ چیز تو اسے نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی وہ اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا ہے. تو اس لیے دعائیں جو ہیں یہ قبول ہوتی ہیں. لیکن آج جو میں آپ کو وہ وقت بتانے جا رہا ہوں جس میں دعا رد ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے، وہ اوقات آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیے گا. سب سے پہلا وقت ہے رات کا جو پچھلا پہر ہو، یا رات کے کسی پہر میں بھی آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت دعا مانگنا. اور کس انداز سے مانگنا یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی رات کے کسی پہر آنکھ کھلے اور وہ یوں کہے، ابھی آپ کو کچھ کلمات یہ اسکرین پر نظر آئیں گے، آپ ہو سکے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. آپ چند دن اسے پڑھیں گے، آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائیں گے. تو رات کو کبھی بھی آپ کی آنکھ کھلے تو ان کلمات کو پڑھ کے آپ نے پھر دعا مانگنی ہے، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس شخص کی رات کے کسی پہر آنکھ کھلے اور وہ یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور پھر کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کلمات پڑھ کے وہ پھر جو بھی دعا جائز حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر وہ اٹھ کر نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ پہلا وقت ہے رات کا پچھلا پہر، اس وقت اٹھ کر دعا مانگنا۔ اور یاد رکھیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مغفرت طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، اولاد طلب کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے۔ تو وہ بڑا وہ مخصوص وقت ہوتا ہے رات کو اٹھ کر دعا مانگنا، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ کلمات جو ابھی آپ نے اسکرین پر دیکھے ہیں ان کو محفوظ کر لیں، یاد کریں، اور اس کے بعد رات کو کسی بھی پہر آپ کی آنکھ کھلا کرے تو یہ دعا کلمات پڑھ کے آپ دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو پہلا وقت۔ دوسرا وقت ہے اذان ہونے کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 15 یا 20 منٹ بعد مساجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اذان ہونے سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک یہ جو درمیان میں 15-20 منٹ ہے، یہ جو درمیانی وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس وقت ضرور دعا مانگا کریں، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر ہے سجدے کی حالت میں کی جانے والی دعا، یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں یہ جو سجدے کی کیفیت ہے نا، جب بندہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں کمزور ہوں تو اعلیٰ ہے، اے اللہ تو عظیم ہے میں کمزور ہوں، تو بادشاہ ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تو رازق ہے، تو بادشاہ ہے، تو کریم ہے، یا اللہ تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں۔ تو جب اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں نا وہ دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے قریب ہو اس وقت اللہ سے مانگے تو پھر کیوں نہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ تو یہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ سجدے کی حالت میں جو مسنون دعائیں ہیں نا وہ آپ مانگا کریں۔ آپ دیکھیں مسنون دعائیں جو عربی دعائیں ہیں، یاد رکھیں اردو میں آپ نے نماز جو نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کے سجدے میں آپ نے اردو میں دعائیں نہیں مانگنی، آپ نے عربی جو مسنون دعائیں ہیں وہ مانگنی ہیں۔ آپ نماز کے باہر اگر آپ ویسے آپ سجدہ کریں اور اس میں کوئی دعا مانگیں، اردو میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کی حالت میں جب آپ دعا مانگیں گے سجدے کی حالت میں تو پھر وہ آپ نے جو عربی دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں وہ آپ ضرور مانگا کریں، سجدوں کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے نمبر پر ہے جمعہ کے دن جو دعا مانگی جائے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور وہ گھڑی وہ ساعت کون سی ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جس وقت جمعہ کے دن عربی خطبہ امام صاحب پڑھتے ہیں تو وہ دو خطبوں کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، جب امام صاحب عربی خطبہ پڑھتے ہیں، 2 عربی خطبے پڑھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے درمیان میں وہ آرام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو درمیانی وقت ہے نا 2-4 منٹ کا یا 1 منٹ کا یا 1.5 منٹ کا، تو اس وقت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج غروب ہونے تک یہ جو درمیانی وقت ہے یہ وقت ہے جس میں وہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ
آپ کوشش کیا کریں ان اوقات میں دعائیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ کی جو بھی جائز دعائیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مانگا کریں۔ یہ جمعہ کے دن قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 5 پر ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ جب مرغ اذان دیتا ہے، جسے پنجابی میں ککڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ مرغا جب اذان دیتا ہے نا تو وہ وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی مطلب میں خود سے نہیں بات کہہ رہا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو یعنی اذان سنو مرغ کی تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یعنی دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ یعنی جب مرغ اذان دیتا ہے تو اس وقت وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، دعا مانگو اللہ سے۔ اور فرمایا جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ یعنی گدھا جب وہ چیختا ہے تو اس وقت وہ شیطان کو دیکھتا ہے، تو فرمایا اس وقت شیطان سے پناہ مانگو۔ اور فرمایا مرغ جو ہے یہ ذاکر ہے اس لیے اسے گالی نہ دو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مرغ کو برا مت کہو، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو یہ جو مرغ کی آواز ہے نا جو اذان دیتا ہے، جو اس وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ 6 نمبر پر ہے جس وقت بارش برس رہی ہو۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بارش گرمیوں میں آ جائے پھر وہ انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انجوائے میں بے پردگیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ حالت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ اتنا بہترین وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ کی وہ خاص رحمت، وہ اس وقت وہ اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ فرمایا ان اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی، دعا مانگا کرو۔ نمبر 7 پر ہے فرض نمازوں کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 فرض نمازیں ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے روزہ دار کی دعا، ٹھیک ہے، روزہ دار جب افطار کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ نمبر 9 پر ہے قرآن پاک مکمل پڑھنے کے بعد، یعنی الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک جب مکمل آپ قرآن پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں، اہتمام کیا کریں، جب بھی آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو آپ اس کے بعد دعا کا اہتمام ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 10 پر ہے مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا جائے وہ جو مظلوم بندہ ہوتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 11 پر ہے مسافر کی دعا، اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، شرعی سفر میں، تو سفر کے دوران جو بھی وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 12 پر ہے تہجد کا وقت، اس وقت جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔